نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق اور امام مطلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر مولا علی، پھر 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ یہ جو 5 ہستیاں ہیں یہ خلافت راشدہ انہوں نے کی، اور یہ خلیفہ راشد ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی نیابت کا پورا حق ادا کیا۔ بعد انبیاء اور مرسلین تمام مخلوق الہی، انس و جن اور ملک، انسانوں سے، جنوں سے، فرشتوں سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جس طرح یہ افضل ہیں ان کی، اسی طرح ترتیب ہے خلافت کی بھی۔ سب سے افضل و اعلیٰ ابو بکر صدیق، تو وہ امام پہلے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق سب سے افضل و اعلیٰ، اسی طرح وہ امام دوسرے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی افضل و اعلیٰ سب سے، پھر وہ خلیفہ، اس کے بعد جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل و اعلیٰ ساری مخلوق سے، تو اب یہ خلیفہ، اس کے بعد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل و اعلیٰ، تو پھر وہ خلیفہ بنے۔ تو ان کی خلافت، ان کی فضیلت کے مطابق ہے، جس قدر جس کی فضیلت تھی وہ ویسے ویسے امام بنتا گیا۔ افضل کے یہ معنی ہے کہ اللہ کے یہاں زیادہ عزت اور منزلت والا ہونا، کہ اللہ کے ہاں عزت زیادہ کس کی ہے۔ اسی کو کثرت ثواب سے بھی تعبیر کرتے ہیں، نہ کثرت اجر، کہ اجر تو ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، اجر تو دوسرے بندے کو زیادہ ملتا ہے، لیکن فضیلت میں کوئی اور بندہ افضل و اعلیٰ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی بادشاہ نے ایک وزیر کو کام دیا کہ یہ کام کرو، اسی طرح کچھ اور افسروں کو بھی کام دیا کہ یہ کام کرو۔ اب افسر کام کر کے لائے تو بادشاہ نے انہیں تحفے تحائف دیے، اور ایک جو وزیر تھا اس کا خاص بندہ جو تھا اس کا، وہ کام کر کے لایا تو اس نے صرف اس کو شاباش دی، شاباش تم میرے اور قریب ہو گئے ہو، میں تم سے بے حد خوش ہوں۔ انعام و اکرام کچھ نہیں دیا، لیکن اس کو اپنی رضا کا مجدہ سنایا، تو یہ اس سے افضل و اعلیٰ ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو افضل سمجھا کہ میں بادشاہ کے زیادہ قریب ہوں، میری یہی عزت ہے۔ تو ایسے ہی کئی دفعہ انعام و اکرام زیادہ کسی اور کو ملتا ہے، لیکن عزت زیادہ کسی اور کو ملتی ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے یہاں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کریم ہمیں ان مسائل کو یاد رکھنے اور اپنے عقیدے کو اسی عقیدے کے مطابق قائم دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔